الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھے پرندے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے گفتگو بلغ العلا بکمالی تھی روشنی سے بھری فضا جہاں تلک اٹھتی نگاہ آتی تھی ہر سو یہ صدا کشف الدجا بجمالی بلبل بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے گل طوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالی پرندوں کے سن کر چہے چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب التکریم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، معززین شہر، آج اس روحانی اور اصلاحی محفل ذکر میں مخدومنا المکرم پیر طریقت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم نے مجھے حکم فرمایا اور میں اپنی طالب علمانہ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ مجلس صیانت المسلمین کے زیر اہتمام منعقد کی گئی اس اصلاحی مجلس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ابھی خطبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات تلاوت کی، جس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس قرآن سے وہی منہ پھیرتا ہے جو ازلی بدبخت ہوتا ہے، اور اس قرآن سے وہی فائدہ حاصل کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس کے بعد آگے چل کر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فلاح و کامیابی صرف اس شخص کو ملے گی جو پاکیزگی اختیار کرے گا، اور پاکیزگی اختیار کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور دوسری نماز کی پابندی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ معزز حاضرین، اسی مفہوم کو ایک دوسرے مقام پر 16ویں پارے میں یوں بیان فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ رب العالمین نے فرمایا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ سب کہیں استغفر اللہ۔ اس وقت ساری دنیا ایک اضطراب اور بے چینی کا شکار ہے۔ کوئی محل کے اندر امیر ہے، ریشم کے بستر پر سو رہا ہے، وہ بھی بے چین ہے، بے سکون ہے۔ دولت کے ڈھیر ہیں، انبار ہیں، لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور جو کٹیا کے اندر رہتا ہے، جسے نان جوی میسر نہیں، جو فاقے کرتا ہے، وہ بھی بے سکون ہے، جس کے گھر پر چھت نہیں ہے۔ اضطراب، ٹینشن ایک عالمگیر مرض بن چکا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ آج جس ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس یا معالج کے پاس چلے جائیں، وہ یہی کہتا ہے کہ ٹینشن نہ لیں۔ ایک اللہ والے کہا کرتے تھے کہ ٹینشن کیسے نہ لیں، دنیا جگہ ہی ٹینشن کی۔ کسی کو دریا میں پھینک دو اور اس سے کہو کہ خیال کرنا تیرے کپڑے گیلے نہ ہوں۔ اس عالمگیر اضطراب اور بے چینی
اور بے سکونی کے ماحول میں ایک نسخہ سکون ہے قرآن کریم. یقین جانیے یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت شدہ آیات میں رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی، اس قرآن سے نفع وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. اور ایک دوسرے مقام پر بڑی مشہور آیات ہیں جو علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں. حق تعالی شانہ نے قرآن ہی کو ذکر کہا. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے. سب سے بڑا ذکر تلاوت قرآن کریم ہے. پھر دہرا دیتا ہوں، آپ کی باقی جتنے اذکار علماء مشائخ حضرات پیران سبحان اللہ الحمدللہ وہ بھی قرآن ہی کے الفاظ ہیں. سب سے بڑا ذکر قرآن کریم ہے. انا نحن نزلنا الذکر، اور ایک مقام پر ایک بڑی مشہور صورت ہے وہ قرآن کریم کی تعریف سے شروع ہوتی ہے. حق تعالی شانہ کیا فرماتے ہیں؟ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اے پیغمبر اس قرآن کی جو سراسر ذکر ہے. والقرآن ذی الذکر. تو یہاں پر بھی جو یہ آیت اللہ تعالی نے فرمائی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی عذاب ہو جائے گی. یہاں ذکر سے مراد بھی قرآن کریم ہے. جو قرآن سے پہلو تہی کرے گا، قرآن کریم کو پس پشت ڈالے گا، ہم اس کی زندگی کو عذاب کر دیں گے. حضرات محترم، قرآن کریم حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں یہودیوں کی بے چینی، اضطراب اور پریشانی کی وجہ کلام اللہ سے منہ موڑنے کو قرار دیا. ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ان لوگ تورات کو چھوڑ دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے دل سخت ہو گئے. بنی اسرائیل کے دل حتیٰ کہ وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. تو دلوں کی نرمی اللہ کے کلام سے ہے، اور جب بھی اللہ کے کلام کو چھوڑا جاتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں. ایک جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا، ایک ہاسپٹل میں، نفسیاتی امراض کا ہاسپٹل تھا. وہاں پر ذہنی مریضوں کے وارڈ میں بڑے مترنم اور خوبصورت انداز میں، بڑے دھیمے انداز میں وارڈ کے اندر قاری عبد الباسط کی آواز میں سورۃ الرحمن چل رہی تھی. یقین جانیے پوچھا گیا کہ یہ کیوں چلائی ہے؟ کہا جی ماہرین نفسیات ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کسی اچھے قاری کی قرات سے ذہنی مریضوں کو اگر قرآن سنایا جائے تو اللہ ان کو بھی تندرستی عطا کر دیتے. یقین جانیے سورہ رحمان چل رہی تھی تو میرے ذہن میں فوراً آیا، میں نے کہا سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، روح کو سکون ملے گا. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. جب درد عروج پر ہو، زمانہ ستائے، جب بڑھاپا تنگ کرے،
جب رشتہ دار بے وفائی کریں، جب اولاد چھوڑ جائے، جب بیماریاں ہجوم کر دیں، جب تنہائی ہو جائے، یقین جانیے تنہائی کے ان لمحات میں اپنا مونس ساتھی اور غمخوار قرآن کو بنائیے. جب تلاوت کریں گے تو روح پرسکون ہو جائے گی. یہ قرآن کہتا ہے لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر. اور اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر. قرآن کی تلاوت کیجیے. قرآن کریم میں دلوں کو نرم کر دینے کی صلاحیت ہے. باغ کے دوستو، کچھ کہہ رہا ہوں، اگر ایسے ایک جملے کو آپ میرے ساتھ ذہن میں رکھیں تو اسی پر مجھے عنوان اٹھانے میں آسانی ہوگی. آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں، نرمی نہیں ہے. آج دیکھیں نا، سختی کا یہ عالم ہے، قساوت کا یہ عالم ہے کہ بھائی بھائی سے نہیں بولتا. زمین کے ایک چھوٹے سے، زمین تو چھوڑ، کرنسی کے ایک چھوٹے سے ٹکے کے لیے بھی لوگ ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں. درختوں کے لیے جان لی جا رہی ہے، ایک ایک درخت کے لیے. راہ چلتے ہوئے ابھی کراچی کی خبر آئی، ایک لڑکا والدین نے کیسے پیسہ لگایا، پڑھایا، ایک بیٹا انجینئر بن گیا. ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل روکا، موٹر سائیکل چھیننے کی چھینا جھپٹی میں اس کسی ماں کے لاڈلے لخت جگر کو مار دی. یہ کیوں ہے سارا؟ دل کی سب، دل سخت ہے، نرمی رحمت ہے ہی نہیں، پیار ہی کوئی نہیں. اور دل کیوں سخت ہے؟ طبیب اعظم محمد عربی کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دل بڑے نرم ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن جب یہاں سے اٹھ کر بازار چلے جاتے ہیں یا گھر چلے جاتے ہیں تو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، مسکراہٹ ہی نہیں آتی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دلوں کو اگر نرم کرنا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں، ایک تو ہے قرآن کی تلاوت. کیا؟ قرآن کی تلاوت کیا کریں، یہ دل نرم ہو جائیں گے. آج سے آپ وعدہ کر لیجئے، انشاءاللہ ہم ہر روز کم از کم سورہ یاسین کی ہر فجر کی نماز کے بعد تلاوت کریں. کیا صحیح بات کہہ رہا ہوں؟ کم از کم سورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو میں اللہ عرش بری پر ضمانت دیتا ہوں کہ اس بندے کے سارے دن میں برکتیں ڈال دوں گا. سورہ یاسین کی تلاوت. اور رات کو سوتے ہوئے اگر ممکن ہو تو سورۃ الملک کی تلاوت کر. یہ تو کم از کم ہے، کم از کم. تو قرآن کریم کی تلاوت دلوں کو نرم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جب دل نرم ہو جاتا ہے تو دل میں رحم آ جاتا ہے. دل میں کیا آ جاتا ہے؟ رحم آ جاتا ہے. دل نرم ہو تو دل میں رحم ہوتا ہے، دل سخت ہو تو
انسان جانور اور درندہ بن جاتا ہے، قتل سے بھی نہیں چوکتا۔ قرآن کریم اتنا نرم کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک جوڑ لگ رہا ہے، تفسیر آیت کی تفسیر کا بڑا خوبصورت ایک گرہ لگ رہی ہے۔ قرآن کریم دلوں کو نرم کرنے کی اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دعویٰ کیا کہ یہ ایسا نرم کر دینے والا کلام ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ بھی نرم ہو کر ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ اب آپ دیکھیے اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے، اس زاویے سے بھی دیکھیے۔ جب پہاڑ جیسی سخت چیز کو قرآن نرم کر سکتا ہے تو قلب انسانی کی سختی کیوں دور نہیں کرے گا؟ اس لیے کم از کم سورہ یاسین کی صبح تلاوت کیجیے، رات کو سورہ ملک کی تلاوت کیجیے، سونے سے پہلے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ آیات تلاوت پڑھیے تو انشاءاللہ جب دل نرم ہوگا، نرم دل سے اللہ کے حضور جب ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگیں گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیں باہر بارش ہو رہی ہے، باہر بارش ہو رہی ہے باغ کے دوستو، اور مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے دور رسالت میں بارش کا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول مدینے میں کئی ہفتے گزر گئے، مہینوں ہونے والے ہیں، بارش نہیں ہوئی، خشک سالی ہو گئی ہے، جانور پیاسے ہیں، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، آپ دعا کریں نا یا اللہ کرم کی بارش برسا۔ حضور سے درخواست کی گئی کرم کی بارش برسا۔ باغ کے دوستو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضور نے اللہ سے کیسے مانگا؟ مانگنے کا سلیقہ آتا ہو تو اس کی بارگاہ سے محرومی ہوتی نہیں۔ آپ کی دعا احادیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اچانک میرے ذہن میں بارش کو دیکھ کر آئی بات، میں نے کہا دونوں دعائیں پڑھ دیتا ہوں، بارش مانگنے والی بھی، بارش روکنے والی بھی۔ ایک ہی مجلس میں میرے آقا نے ایک ہفتہ پہلے بارش کے لیے دعا کی اور ایک ہفتے بعد بارش روکنے کے لیے بھی دعا کی، وہی دونوں دعائیں کرتے ہیں، اللہ کرم فرمائے۔ اس نے کھڑے ہو کر عرض کی اللہ کے رسول خشک سالی ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، دعا کریں کرم کا می برس جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں مانگا، عرض کرتے ہیں اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا رائعا مریعا غدقا طبقا نافعا غیر زار تنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ الہ العالمین، مدینے والوں نے بارش مانگی ہے اور تو کرم کرنے والا ہے، برسا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ادھر بارش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ بھی بارش ہوئی، ہفتہ بھی بارش ہوئی، اتوار بھی بارش ہوئی۔ آپ تو یہ 5 منٹ میں گھبرائے بیٹھے، یہ 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ابھی بارش ہوئی۔ جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، صحیح حدیث، سوموار، منگل، بدھ، جمعہ، پھر جمعہ آ گیا، لیکن وہ بارش موسلا دھار نہیں، رم جھم، قطرہ قطرہ رحمت بن کر۔ وہی صحابی کھڑا ہوا،
عرض کی اللہ کے رسول اب تو بہت ہو گئی، اب تو بہت ہو گئی، اب تو اتنی بارش ہو گئی کہ ہمیں جانور باندھنے کے لیے بھی خشک جگہ نہیں مل رہی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ تھم جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش روکنے کے لیے بھی دعا کی، اور وہ کیسے کی سن لیجئے، میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں اللہم حوالینا، اللہم حوالینا ولا علینا، خداوندہ ان بادلوں کو اب وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے بارش برس رہی تھی، ادھر رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر مدینے کا آسمان صاف ہونا شروع ہو گیا، اور ابھی دست نبوت، ابھی دست رسالت رخ رسول پر، رخ انور پر پھرے بھی نہیں تھے کہ سورج کی کرنیں چہرہ اقدس پہ پڑنے لگیں، صاف ہو گیا صاف۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے، اللہم حوالینا، اللہم لا علینا، یا اللہ اس کو ارد گرد بھیج دے، یا اللہ ان کو ہم سے ہٹا لے۔ یہ رحمت عالم کی دعا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ تو آج کی دنیا کی سب سے بڑی ٹینشن، پریشانی اور اضطراب کی وجہ قرآن سے منہ موڑنا ہے، ذکر سے منہ موڑنا ہے۔ اور دوسری وجہ بڑی یہ ہے، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، آج جو ہمارے دل پریشان ہیں، اضطراب ہے، بے چین ہیں، سکون نہیں ہے، دوسری بڑی وجہ احادیث کی روشنی میں عرض کروں، ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ کے حضور رونا نہیں آتا، حالانکہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے اس کے ہاں۔ ایک حدیث پاک میں وہ مشہور حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں بیٹھ کر محض خوف خدا سے آنسو بہاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جناب جبریل روح الامین نے حاضر ہو کر بتایا صحابہ کو بھی، رسول اللہ کو بھی، کہ اللہ کے رسول، اللہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ کسی گناہ گار کا ندامت کے احساس سے رونا پسند ہے، مجھے رونا بہت پسند ہے۔ تو آنسو جو ہے بڑے ضروری چیز ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اللہ کے حضور اتنے آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی مبارک اور گریباں مبارک تر ہو جاتا، روتے۔ تو آنسو شرط ہیں دل کی نرمی کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت شرط ہے، اور دل کی صفائی کے لیے استغفار اور توبہ ضروری ہے۔ سب کہیں استغفر اللہ، اس کا مطلب کیا؟ یا اللہ میری توبہ۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا، شاہ صاحب استغفار کی بڑی اہمیت ہے توبہ کی۔ استغفار استغفر اللہ کا یہی مطلب ہے نا، یا اللہ میری توبہ۔ تو اللہ کو کیوں ہر وقت ایک بندے کی توبہ ہی پسند ہے کہ ہر وقت اس سے معافی مانگتے رہو؟ کیا وہ اتنا غصے والا ہے، اتنا سخت گیر ہے، اتنا ذوانتقام ہے کہ ہر وقت معافی مانگتے رہو؟ اس میں رحمت نہیں ہے؟ استغفار کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ نوجوان تھا، میں نے اس سے کہا بیٹا استغفار کی اہمیت تجھے ایک دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آج کل گرمیاں ہیں، غسل کرتے ہیں روز، جی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پسینہ آ جائے تو کپڑے بدل لیتے ہیں،
انسانی جسم کے لیے غسل ہے اور کپڑوں کے لیے غسل ہے دھونا، اس طرح انسانی روح کے لیے اور قلب کے لیے استغفار ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ دن میں استغفار کر لیا تو اب وہ پورا ہفتہ کافی ہے، روزانہ غسل کرنا ہوتا ہے، دھونا ہوتا ہے، اپنے وجود کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر غسل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ غسل کر لیتا ہے، اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، خوشبو لگا لیتا ہے، پھر وہ بچتا ہے میل کچیل سے، گرد سے، دھوپ سے، یار میرے کپڑے نہ خراب ہو جائیں، بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ اور جو پہلے سے ہی گندا ہو وہ تو جہاں چاہے بیٹھ جائے گا مٹی۔ اس طرح ہے کہ نہیں فطرت؟ فطرت انسانی ہے، فطرت انسانی جب نہایا ہوا ہو، اچھے کپڑے پہنے ہو تو وہ گرد و غبار سے بچ بچ کر چلتا ہے۔ یہی لاجک اور منطق ہے استغفار کی کہ ایک مرتبہ جب روح و دل نے کہہ دیا یا اللہ استغفر اللہ، گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، تو پھر وہ گناہوں سے بچ بچ کر چلے گا کہ ابھی تو معافی مانگ کے آیا ہوں، ابھی تو نہا کے آیا ہوں، جسم کو گرد سے بچاؤں۔ تو استغفار کا مطلب یہ کہ ابھی تو اس سے توبہ کر کے آیا ہوں۔ یہ استغفار اس لیے نہیں کہ وہ کوئی سخت گیر ہے، یہ استغفار اس لیے کہ تمہاری زندگی پاکیزہ ہو جائے۔ یہ استغفار اس لیے ہے کہ آپ حضرات کی زندگی پاکیزہ ہو جائے۔ قد افلح من تزکا۔ اور آج باغ کے دوستو، محترم سامعین، ماہ ذوالحج کی شاید یکم ہو گئی، چاند نظر آ گیا؟ اچھا ابھی نہیں ہوئی، کل انشاءاللہ یکم ذوالحجہ ہو جائے گی۔ مجھے اس حوالے سے بھی کچھ اپنی معروضات پیش کرنا ہے۔ ماہ ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بڑی عظمت والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ان پہلے 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین میں سے اکثریت اس بات کی طرف گئی ہے کہ الفجر سے مراد 10 ذوالحج کی فجر ہے اور لیال عشر سے مراد پہلا عشرہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکم ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ اور راتوں کے متعلق، چونکہ راتوں کی قسم ہے قرآن میں، لیال کہا، ایام نہیں کہا، ولیال عشر۔ راتوں کی عظمت یہ ہے، ماہ ذوالحج کی پہلی 10 راتوں کی عظمت یہ ہے کہ جو شخص ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی طرف توجہ اور انابت کرتا ہے، تو حق تعالی شانہ شب قدر کے برابر اجر عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم دن شروع ہونے والے ہیں، ذکر کے دن ہیں۔ ایک تو بڑا عمل قربانی کا ہے، آپ نے ماشاءاللہ دمبے اور بکرے اور جانور خرید رکھے ہیں، وہ تو قربان ہوں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر حق تعالی شانہ کو روزوں کی، ذکر کی، عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ شب معراج، 7ویں آسمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جناب ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی تو ایک عجیب بات کہہ دی، کہا میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت اور کن کے ہاتھ بھیجا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی عظمت ہے، امام الانبیاء کے ہاتھ آیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے نام۔ چلو یہ حدیث میں نے سنا دی، ایک جگہ میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا جن کو نہیں پتا تھا ان تک میں نے ان کے دادا کا پیغام پہنچا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شب معراج 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس کھڑے ہو کر
امام الانبیاء محمد عربی کو پیغام دیا ہے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور میری امت کو سلام کے بعد، اپنی امت کو سلام کے بعد میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا، ان سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، موسم بڑا سہانا ہے، پانی بڑا وافر ہے، 5 بیج ضرور ڈالتے جانا، 5 بیج ضرور ڈالتے جانا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا، ایک مرتبہ۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ تیسرے کلمے کی عظمت ہے، فضیلت ہے۔ یہ شب معراج ابراہیم خلیل اللہ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور پیغام بھیجا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 5 بیج لگاؤ گے تو جنت آپ کے لیے سرسبز ہو جائے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے۔ تو یہ جو 1 ذوالحج سے ایام شروع ہو رہے ہیں قربانی کے، یہ بڑے اہم ترین دن ہیں، بڑی عبادت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سارے گھرانے کے افراد کے اعمال کو مختلف اسلامی عبادتیں بنایا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور حق تعالی شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم میں 2 لقب بھی دیے، ایک صدیق کا اور دوسرا خلیل کا، اور میں کہتا ہوں ایک اور بھی لقب دیا، تیسرا امام کا منصب دیا۔ آیات سنیے، ابھی بارش ماشاءاللہ تھم گئی ہے اس گفتگو کے دوران ہی، اب یہ تمہید چل رہی ہے۔ آیات سنیے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے اعزازات سے نواز رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے پیغمبر، قرآن کریم میں اپنے دادا اور ہمارے بندے ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ وہ ہمارا ایسا رسول تھا کہ ہم نے اسے صدیق کا لقب دیا ہے۔ کیا لقب دیا ہے؟ صدیق کا۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر جناب ابراہیم کو خلیل کا لقب بھی دیا، یہاں صدیق کا اور دوسرے مقام پر خلیل کا۔ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ اور ایک تیسری جگہ پر ابراہیم کو امام کا لقب بھی دیا، امام کا منصب بھی دیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے تجھے امام بھی بنایا، امام بھی بنایا۔ تھوڑی سی یہاں پر اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ 3 لقب ہو گئے، صدیق، خلیل اور امام۔ یہ آج آپ کو تحفہ دے رہا ہوں اس ملاقات کا۔ اللہ نے باغ کے دوستوں، اللہ نے اپنے ابراہیم کو قرآن کریم میں 3 اعزاز، 3 میڈل، 3 کریڈٹ دیے۔ تو میرا صدیق بھی ہے، تو میرا خلیل بھی ہے، تو انسانیت کا امام بھی ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. باغ والوں، کتنی عجیب مناسبت ہے، کتنا عجیب اتفاق ہے. رب العالمین نے اپنے ابراہیم کو 3 لقب دیے. تو میرا صدیق ہے، تو میرا خلیل ہے، تو انسانوں کا امام ہے. اور عجیب مناسبت یہ ہے کہ یہی 3 لقب رحمت عالم نے اپنے ابو بکر کو بھی دیے، عطا کیے. معراج کی تصدیق کرنے پر صدیق کہا. آخری وقت میں خطبہ آخر میں اپنے ابو بکر کو اپنا خلیل قرار دیا. اور پھر اپنی مرض الوفات میں آخری دنوں میں اپنے مصلے پہ کھڑا کر کے صحابہ کا امام بنا دیا. اللہ نے اپنے ابراہیم کو صدیق کہا، خلیل کہا، انسانوں کا امام بھی کہا، اور اللہ کے محبوب نے یہ تینوں لقب ابو بکر کو دے دیے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں ابو بکر مثل ابراہیم خلیل ہے. ابو بکر مثل ابراہیم خلیل ہے. ابراہیم نے رب کے ساتھ وفاؤں میں انتہا کر دی، اور ابو بکر نے محمد کے ساتھ وفاؤں میں انتہا کر دی. ابراہیم نے اللہ کی محبت میں اپنی ذات آگ میں جھونک دی، نار نمرود میں ڈال دی. اور صدیق نے محمد کی محبت میں اپنی ذات سور میں پیش کر دی، سور میں پیش کر دی. اور وہ گود میں اٹھائے بیٹھے تھے. وہ غار، وہ ابراہیم علیہ السلام وہ آتش نمرود میں بیٹھے تھے. آگ کو حکم دیا کونی بردا. ابراہیم امتحان دیتے ہوئے آگ میں گئے، رب نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. لیکن صدیق تیری ابتلا و آزمائش تو کتنی بڑی ہے. تو غار سور میں تیری ایڑی پہ سانپ نے ڈسائے، سانپ کا زہر بھی محسوس ہو رہا ہے، زہر بھی ختم نہیں ہوا. پائے اقدس پر جنبش بھی نہیں آئی، گھٹنے کو ہلایا بھی نہیں ہے کہ سر انور جو موجود ہے. قطرہ آنسو گرا، رخسار نبوت پہ ٹپکا. رحمت عالم نے پوچھا ابو بکر روتا کیوں ہے؟ ما یبکی کا یا ابا بکر. عرض کی لدغنی حیا، لدغنی حیا. اللہ کے رسول سانپ نے ڈس لیا ہے، لیکن آپ کی نیند کے احترام میں پاؤں ہلاتا نہیں ہوں. زہر کے اثر نے اتنا شدید کرب میں مبتلا کیا کہ آنکھیں بہہ رہی ہیں. رحمت عالم نے لعاب دہن لگایا. وہاں کہا گیا یا نار کونی بردا. ہائے ہائے، وہاں کہا گیا یا نار کونی بردا. اور یہاں لعاب دہن لگایا جا رہا ہے، یہاں لعاب دہن لگایا جا رہا ہے. صدیق کی ایڑی پہ لعاب نبوت لگا، شفا مل گئی. میں نے کہا مریض بھی کتنا عظیم، طبیب بھی کتنا عظیم، میڈیسن بھی کتنی عظیم، اور غار سور جیسا ہسپتال بھی کتنا عظیم. ساری دنیا وہ منظر دیکھے، ساری دنیا وہ منظر دیکھے.
ہمارے پنجاب کے ایک شاعر ہیں، بڑا نقشہ کھینچ، بڑا درد بھرا نقشہ کھینچا، اسی سور کا نقشہ کہا کہ دیکھیے تو وہ سور کا منظر، وہ دیکھیے مجھے شاہ صاحب نے حکم بھی فرمایا کچھ اشعار پڑھ دینا، اور صدیق کا تذکرہ آیا ہے تو اب عشق جاگ رہا ہے۔ فرمایا دیکھیے تو وہ سور کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر، ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، اور منزل عشق و صدق کا رہبر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ رب العالمین نے اپنے ابراہیم کو 3 لقب دیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میرے خلیل میں تجھے عرش بری پر صدیق کہہ رہا ہوں، عرش بری سے خلیل بنا رہا ہوں، عرش بری سے اعلان کر رہا ہوں تو انسانیت کا امام ہے۔ اور یہی 3 لقب رحمت عالم ابو بکر کو بھی دے رہے ہیں، صحابہ کا امام بھی بنایا، صحابہ کا امام بھی بنایا۔ ایک آدمی کہنے لگا امامت افضلیت کی دلیل تو نہیں، امام ہونا افضل ہونے کی دلیل تو نہیں۔ میں نے کہا تم نے مسجد اقصی میں شب معراج میں کیا دیکھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کھڑے ہیں، جبریل نے اذان دی، پھر جبریل نے اقامت کہی، اور امامت کے لیے مصلی پہ اسے جانے کا حکم ہوا جو سارے نبیوں اور رسولوں میں افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امامت ہونا افضل ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں، جو محلے کے اپنی مسجد کے امام کو افضل نہیں سمجھتا، اپنا ذاتی نوکر سمجھتا ہے یا غلام سمجھتا ہے یا تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے یا اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا، وہ خیر منائے اپنی۔ ان دونوں وجوہات کی آج کل عمومی مزاج ہو گیا ہے کہ امام صاحب کو اپنا زرخرید خادم یا غلام سے نیچ نظر سے، اس سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ پیچھے نماز، یہ خیال رکھیے گا، یہ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، پیر صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ شب معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں، تو افضل ہیں، ان سے افضل تھے کہ نہیں تھے؟ افضل الانبیاء بھی تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1.25 لاکھ صحابہ کا امام ابو بکر کو بنایا، تو افضل الصحابہ تھے نا، بے شک افضل الصحابہ تھے، تو اپنے بعد مصلی پہ اچھا یہی صدیق، چونکہ محفل روحانی ہے، اصلاحی تصوف کی، اور سارے سلسلے تصوف کے سارے سلسلے، نقش بندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں یا دیگر سلاسل ہوں، سارے سلسلے منتہا اور منتج ہوتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق تک، بے شک اور خصوصاً نقش بندی سلسلہ تو سیدنا ابو بکر صدیق امام العاشقین ہے، سیدنا ابو بکر صدیق امام العاشقین ہے، امام الصوفیاء ہے، امام المتصوفین ہے۔
ذکر کا یہ عالم ہے، ابو بکر صدیق کے ذکر کا یہ عالم ہے۔ کبھی کبھی روایتوں میں آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ تھے اور کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ جاتے، اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے اتنا روتے اور عاجزی کی انتہا یہ مناجات پڑھ کر کرتے، عاجزی کی انتہا۔ صدیق اکبر کی مناجات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس مجلس کو میں اپنی بھی اور آپ کی طرف سے نمائندہ بن کر یہی مجلس ذکر، مجلس سیانت المسلمین کے زیر اہتمام جو ہوئی، اسی کو میں آج اللہ کے حضور پیش بھی کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں بیٹھ جاتے، اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور اللہ کے حضور یوں ذکر کرتے، مناجات پیش کرتے کہ یا الہی خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل۔ اے کاش آپ علماء کرام ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں نظر آ رہی ہیں، ان کی توجہ چاہوں گا، ان کو ہدیہ پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اور جو عربی نہیں جانتے وہ بھی اس کی لذت کو پائیں گے، محسوس کریں گے۔ ایک عاشق کی زبان ہے اور اشاروں سے ہی محسوس کر رہے ہیں کہ عاشق کہتا کیا ہے۔ خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل مخلص بالصدق یأتی عند بابک یا جلیل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لیس لی خیر العمل، تو اور میں کہاں کی مولی ہیں؟ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل زاد طاعتی قلیل وعصیان کثیر منہ عصیان ونسیان وفضل بعد وسہو بعد سہو منک احسان وفضل واعطاء جزیل انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل انت شافی انت کافی فی مہمات الامور۔ یا الہی گناہی گناہ لایا ہوں، روتا ہوا آیا ہوں، صدیق کہہ رہا ہے روتا ہوا آیا ہوں، دامن میں سوائے عصیان کے کچھ نہیں، لیکن امید لایا ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ تیرے حبیب نے اپنی سچی زبان سے ہمیں یہ کہہ کر حوصلہ دیا ہے، امید دلائی ہے کہ اتنے گناہ بھی کر لو کہ آسمان و زمین کے خلا پر ہو جائیں، لیکن ندامت کا ایک آنسو بہاتے ہوئے احساس ضمیر کی ملامت کا احساس لے کر جب اللہ کے در پہ آؤ گے، وہ تمہارے گناہوں کا تانا بھی نہیں دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ احساس لایا ہوں۔ یہ صدیق اکبر کا استغفار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول باوجود اس کے، میں حیران ہوتا ہوں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں کہ رسول اللہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ کتنی مرتبہ استغفار کرتے؟ 100 مرتبہ۔ حالانکہ نبی تو مقام عصمت پر فائز ہوتا ہے، نبی تو
معصومیت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، گناہ و صاحب کا اس سے کوئی تصور بھی نہیں ہو، پھر وہ اتنا استغفار کرتے، اتنی، وہ اس لیے کہ یہ درجات کو بلند، اور یہی تخلیق انسانیت کا مقصد ہے، یہ درجات کو بلند کرنے کا سبب ہے۔ میں نے کہیں بتایا، آج پھر بتا دیتا ہوں، شیطان جب اس کی بارگاہ سے مردود ہوا اور نکالا گیا، اللہ نے کہا نکل، فخرج انک رجیم، نکل، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، شیطان نے، یا اللہ پھر مجھے مہلت دے دے اور طاقت بھی دے دے، مہلت دے، مجھے قیامت تک زندگی دے، اور طاقت دے کہ میں ان کو تیرے راستے سے ہٹا سکوں۔ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی، شاہکار خود بنایا انسان اور اختیار دے دیا شیطان کو، ٹھیک ہے تو جو کرتا ہے کر لینا۔ اللہ نے جب شیطان کو وسوسے کا اختیار دے دیا تو نکل رہا تھا بڑا خوشی خوشی، اس کی بارگاہ سے نکل رہا تھا اور جاتے ہوئے خم ٹھوک کر چیلنج بھی کر رہا تھا، کہنے لگا، اور قسم بھی کھاتا ہے ساتھ، اس کی قسم بھی کھاتا ہے، اور بڑی خطرناک قسم کھاتا ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں ان کو گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسموں میں جان رہے گی، میں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا، سن ابلیس، اگرچہ تجھے میں مہلت بھی دے چکا ہوں، اختیار بھی، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم، میرا اعلان بھی سن، پھر تو مجھے چیلنج کر رہا ہے کہ میرے بندوں کے جسموں میں جب تک جان ہے تو گمراہ کرے گا، اور میں عرش بری سے اعلان کرتا ہوں جب تک میرے بندوں کے لبوں پر استغفار رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک استغفر اللہ کہیں گے، جب تک یہ توبہ کریں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو باغ کے دوستو، یہ روحانی مجالس اور اصلاحی مجالس صرف اسی لیے ہیں کہ ہم اپنی قلبی پاکیزگی اور قلبی اور خصوصاً اہل اللہ کی صحبتوں میں آیا کیجیے۔ باغ میں آپ کے لیے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ بڑی نسبت والے حضرت پیر صاحب اور بڑے اخلاق والے، بڑے مٹے ہوئے، عاجزی، کوئی تکبر نہیں، کوئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں کی حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب سید ثناء اللہ شاہ صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات ہیں، نسلی خون ہے، ہاشمی خون ہے، حق تعالی شانہ نے ان کو وہ عاجزی بھی عطا کی، ان کی مجلس میں آئیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ذکر اذکار کریں۔ یقین جانیے دنیا تو چند روزہ ہے، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ وہ مال اس کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جتنا کچھ ہم نے جمع کر رکھا ہے یہ سارا ہمارا نہیں ہے، ہمارا تو صرف وہی ہے جو ہم نے کھا پی لیا بس، باقی سب ہم نے وارثوں کے لیے چھوڑ جانا ہے، اور وہ لڑیں گے آپس میں، ایک کہے گا میرا، ایک کہے گا میرا۔ تو چونکہ ذکر کی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں آخر میں تھوڑا سا ذکر کر لیں، اور کوئی تصنع نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی تکلف نہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ نعت خوان ہے وہ تھوڑا سا کلام پیش کرے گا انشاءاللہ، پھر حضرت شاہ صاحب دعا فرمائیں گے، تو ذکر کر لیجئے اور دلوں کو صاف کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
بشر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر. جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر. شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور علامہ اقبال کہتے ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. یہ مال و دولت یہ ساری زندگی بیت گئی جسے جمع کرتے کرتے نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی. یہ بھی سمیٹ لو یہ بھی جمع کر لو. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مار ڈالا ہلاک کر ڈالا غفلت میں ڈال دیا تمہیں زیادہ سے زیادہ کی ہوس نے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو. اور جس اولاد کے لیے یہ ساری چیزیں جمع کرتے رہتے ہو اس اولاد کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ تمہارے مرنے کے بعد 2 لفظ پڑھنے کے لیے تمہاری قبر پر ہی آ جائیں. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند بتان وہم و گما یہ سب بت ہیں بت خیالی بت. ہاں مال بھی بت زر پرستی بھی بت بت پرستی بھی شرک زر پرستی بھی شرک نفس پرستی بھی افرائیت من اتخذ الہہ ہوا نفس پرستی بھی شرک. ہمارے پنجاب کے ایک بہت بڑے صوفی اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ بے نفسی کا عجیب اظہار کرتے ہیں. بے نفسی کا یہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جنگ کے ہیں بہت بڑی شخص. ان کو علماء نے سلطان العارفین کا لقب دیا. سلطان الاولیاء سلطان الاولیاء ہیں کیا ہیں ولیوں کے بادشاہ. لیکن بے نفسی اور عاجزی دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ نام سیر نام پائی چھٹا کی تے نام سرسائی نام تولا نام ماشا ہن گل رتیاں تے آئی رتی میں تے مینوں رتیاں نال تول تے رتی بھی پوری ناہی اے وزن تول
ونج پورا ہو سی تے جد ہو سی ذکر الہی. یہ تو سلطان العارفین کی بات سے ہم کیوں حیران ہو. رحمت عالم کو بھی دیکھیے نا، مقام اتنا بڑا ہے کہ عرش معلیٰ پر پہنچے، شان اتنی بلند ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی شان کسی کی نہیں ہے. 1.25 لاکھ مقام دیکھیے، بلندی دیکھیے. 1.25 لاکھ انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں. اور شب معراج 7 آسمان نیچے تھے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے تھا، جنت المأوا بھی نیچے تھی، جبریل امین بھی نیچے تھا. ساری کائنات نیچے رہ گئی. اور آمنہ کے لال کا عروج تو دیکھیے، عظمت و بلندی تو دیکھیے کہ عرش معلیٰ کی بلندی پر چلے گئے. لیکن باغ والوں اگلے دن معراج کے بعد جب واپس فرش زمین پہ تشریف لائے، عاجزی ان کے ساری، فقر کا یہ عالم، کوئی غرور نہیں. ہاں، اور بے نفسی کا بھی عالم دیکھیے کہ بس ایک مشکیزہ، ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش عبائی نہ خوش قبائی. یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات اس کی. وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. جسے شاہ شش جہات دیکھوں، جسے شاہ شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں. عنان کونوں مکان جو تھامے، عنان کونوں مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں. لگے جو مزدور شاہ ایسا، نظر نہ دھن سربراہ ایسا. فلک نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. حاصل گفتگو دلوں کی نرمی ہے قرآن کی تلاوت سے. ایک نکتہ، دلوں کی نرمی ہے آنسو بہانے سے. 2 نکتے، دلوں کی صفائی ہے استغفار سے. 3 نکتے، بلندی اور عظمت ہے عاجزی میں. 4تھی بات، ان 10 دنوں کی 1 ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک ہے بڑی شان اور بڑی عظمت. دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر، رات کی عبادت شب قدر کے برابر. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اذان سے پہلے تھوڑی سی یہ نعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اذان ہوتی ہے. باجماعت نماز پڑھ کے پھر تشریف لے جائیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ادھر کھڑے